سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی 15ویں برسی میں شرکت کے لیے ٹنڈو آدم گڑھی خدا بخش کے لیے پی پی جالوں کے قافلے رواں دوا۔ قافلے میں سینکڑوں کارکنان شریک۔ بینظیر بھٹو کو ان کی 15ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ ایک بڑے جلسے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب بھی کریں گے۔ صادقہ آباد میں دھند کے باعث ٹریفک حادثہ، اسکول جاتے ہوئے 3 موٹر سائیکل سوار بہن بھائی ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ گئے۔ طالبہ اور اس کا ایک بھائی موقع پر جاں بحق، دوسرا بھائی شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت تشویشناک۔ پشاور میں تھانہ شاہپور پولیس کی اہم کارروائی، دوران تلاشی بھاری تعداد میں جدید خودکار اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت شاہ زیب اور باور خان کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق برآمد شدہ اسلحہ ممکنہ طور پر تخریب کاری اور مختلف جرائم میں استعمال ہونے کا خدشہ تھا۔ قصور میں اندھے قتل کا ڈراپ سین، بیٹا ہی باپ کا قاتل نکلا، ملزم آلائے قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ 1 ہفتہ قبل سغیرہ بی بی نے اپنے خاوند خادم حسین کے قتل کا مقدمہ درج کروایا، جس کے مطابق 3 نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے اس کے خاوند کو قتل کر دیا تھا۔ ڈی ایس پی سٹی کے مطابق ملزم امداد حسین پہلے ہی مدعی بننے اور بعد میں پوسٹ مارٹم کے بغیر اپنے والد کو دفنانے کی کوشش کرتا رہا۔ شک پڑنے پر ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ تھانہ کنگن پور کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو نے دن دہاڑے سپر سٹور پر لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور نقدی لوٹ لی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ڈاکو کی اور لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کے خلاف متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی۔ ڈی پی او جنگ محمد راشد کی ہدایت پہ تھانہ میسن اور قادرپور کے اچانک دورے، تھانوں کے ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک اور مال مقدمات، حوالات اور بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ حوالات میں بند ملزمان سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ایس ایچ اوز کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہدایات۔ ڈی پی او جنگ کا کہنا تھا کہ ایس ایچ اوز روزانہ دوپہر 3 تا 5 بجے تک اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کریں۔ تھانے میں آنے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کر کے میرٹ پہ ایف آئی آر کا اندراج اور متاثرین کی بروقت دراد رسائی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ اور بہاولپور میں موسم سرما کے شروع ہوتے ہی شہر کے مین شاہراہوں میں مچھلی کے سٹال سج گئے۔ دکانداروں نے بھی من مانے ریٹ مقرر کر دیے۔ دہاڑی دار طبقے کے لیے مچھلی کھانا خواب بن کے رہ گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں ذکی ارشاد۔ اینڈ صاحب نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی 15ویں برسی میں شرکت کے لیے ٹانڈو آدم سے گڑھی خدا بخش کے لیے پی پی جالوں کے قافلے رواں دواں۔ قافلے میں سینکڑوں کارکنان شریک۔ بینظیر بھٹو کو ان کی 15ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایک بڑے جلسے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب بھی کریں گے۔ صادقہ آباد میں دھند کے باعث ٹریفک حادثہ، اسکول جاتے ہوئے 3 بہن بھائی موٹر سائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ گئے، جس کے باعث طالبہ اور اس کا ایک بھائی موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ دوسرا بھائی شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی بھی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بہاولپور میں شدید دھند کے باعث سڑک پار کرتے ہوئے خاتون ٹرالر کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو کے مطابق 35 سالہ خاتون نازیہ بی بی روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شدید دھند کے باعث ٹرالر نظر نہ آنے پر اس کی زد میں آ گئی۔ خاتون کی لاش کو برسا کے حوالے کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں تھانہ شاہپور پولیس کی اہم کارروائی، دوران تلاشی بھاری تعداد میں جدید خودکار اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
गिरफ्तार मुल्जमान की शनाख्त शाह ज़ेब और बाबर खान के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान दौरा आदम खेल और पेशावर के रहायशी हैं। मुल्जमान गाड़ी के जरिए असलाह स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। कार्रवाई में 59 के करीब जदीद पिस्टल, राइफल समेत दीगर असलाहा और दर्जनों मैगजीन बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा असलाहा मुमकिना तौर पर तखरीबकारी और मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल होने का खदशा था। खबर शामिल करें सरगोदा से। सरगोदा में थाना अर्बन एरिया पुलिस की मंशियात स्मगल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एम्बुलेंस की आड़ में पंजाब के जनूबी अजला में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 4 मर्द और 2 खवातीन मंशियात स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। थाना अर्बन एरिया पुलिस ने कुर्बान चौक में दौरान स्नैप चेकिंग एम्बुलेंस को मशकूक जानकर रोका और दौरान स्नैप चेकिंग गाड़ी में सवार 6 मुल्जमान फजलुर रहमान, सैफुल्ला, पीर मोहम्मद, बहादुर खान और 2 खवातीन मंशियात स्मगलर जहूरा बीबी और आयद बीबी को गिरफ्तार करके 53 किलोग्राम चर्स और 10 किलो से जायद अफ्यून बरामद कर ली। डीपीओ सरगोदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जमान ये मंशियात खैबर पख्तूनख्वा के इलाका से लेकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे, जिनके खिलाफ मंशियात स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये कोहाट के इलाके से मंशियात की एक भारी सप्लाई तकरीबन 1.5 मन चर्स जो है और अफीम, ये कोहाट के इलाके से एक एम्बुलेंस में के जरिए पंजाब के मुख्तलिफ अज़ा में पहुँचाए जाना मकसूद थी, जो कि न्यू ईयर नाइट के हवाला से और नए साल की आमद पर इसी तरह से इस्तेमाल किए जाने का इनका इरादा था। लिहाजा हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क को ब्रेक किया है। इस जो एम्बुलेंस है जिसके अंदर ये गाड़ी मंशियात को लाया जा रहा था कोहाट के इलाका से, इस एम्बुलेंस में 4 मर्द और 2 खवातीन शामिल थे और एम्बुलेंस समेत हमने तमाम अफराद को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है। जबकि स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस को भी कब्जा में ले लिया गया है। मुल्जमान की निशानदेही पर मजीद कार्रवाई भी जारी है। रिनाला खुर्द में अशिया खुरनोश की कीमतें ज़ायद वसूल करने पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद की कार्रवाइयाँ। फल, सब्जियां, आटा, चीनी, घी और दालें ज़ायद कीमत पर मुतअद्दिद दुकानदारों को मौके पर ही जुर्माने किए गए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सरकारी नरखों से हटकर अशिया फरोख्त करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जहानिया में यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे के हसूल के लिए झगड़ा। गाहक और यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन गुथम गुथा हो गए। झगड़े में 2 मुलाजमीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी मुलाजमीन आबद और उसामा तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर अमले का कहना था कि हमला आवर करीबी दुकानदार है जो दोबारा आटा हासिल करना चाहता था। ना देने पर अमले पर तशद्दुद किया और झगड़े के दौरान शहरी आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया भी उठाकर ले गए। अब आपको बताएं कि कसूर में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। बेटा ही बाप का कातिल निकला। मुल्जिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 1 हफ्ता कबल सुगरा बीबी ने अपने खामद खादिम हुसैन के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके मुताबिक 3 नामालूम मुल्जमान फायरिंग करके उसके खामद को कत्ल कर गए। थाना बी डिवीजन पुलिस ने अपने पेशावराना सलाहियतों को बरवेकार लाते हुए इंतहाई कलील वक्त में बदबख्त बेटे को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सिटी के मुताबिक मुल्जिम इमदाद हुसैन पहले ही मुद्दई बनने और बाद में पोस्टमार्टम के बगैर अपने वालिद को दफनाने की कोशिश करता रहा। शक पड़ने पर मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया तो उसने इतराफ जुर्म करते हुए बताया कि वालिद करोड़पति था, मुझे कुछ नहीं देता था, दौलत की हवस में आकर वालिद को कत्ल किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव 71 EB में 3 शराब फरोशों को चालू भट्टी समेत गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 250 लीटर शराब बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में मुल्जिम वहीद से 85 लीटर जबकि तीसरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम तनवीर से 75 लीटर शराब बरामद कर ली। तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। करोड़ लाल ईसन में 4 रोज कबल लापता होने वाले शख्स की तशद्दुद शुदा लाश नहर से बरामद। पुलिस के मुताबिक करोड़ लाल ईसन वार्ड नंबर 7 मोहल्ला फजल आबाद के रहायशी यासीन अहमद को नामनुम अफराद ने वहीमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और लाश को माशू नहर में फेंक दिया। मकतूल 3 बच्चों का बाप और अरसा दराज से टैक्सी ड्राइवर था। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी मौजूद। अहले खाना के मुताबिक मकतूल यासीन 4 रोज से गाड़ी समेत घर से लापता था। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اچ شریف تھانہ دھوڑ کوٹ کی حدود میں چوری کی واردات، نامعلوم چور کریانہ سٹور کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان لے اڑے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم چور حافظ کمان کی دکان میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھس گئے اور لوٹ مار کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اکاڑا میں آدھے گھنٹے کے دوران تھانہ بی اور صدر کی حدود میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں۔ پہلی واردات میں 4 نامعلوم ڈاکو موٹر سائیکل رکشے میں مسافروں کے روپ میں بیٹھ گئے اور اسلحے کے زور پر شہری سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ ڈکیتی کی دوسری بڑی واردات طارق کالونی میں ہونے والی تھی، جہاں پر ڈاکوؤں نے تاخیر سے 1.5 لاکھ روپے لوٹ لیے اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈی پی او جنگ محمد راشد کی ہدایت پر تھانہ میسن اور قادرپور کے اچانک دورے، تھانوں کے ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک، مال مقدمات، حوالات اور بلڈنگ کا جائزہ لیا، جبکہ حوالات میں بند ملزمان سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ایس ایچ اوز کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہدایت جاری کی گئی۔ ڈی پی او جنگ کا کہنا تھا کہ ایس ایچ اوز روزانہ دوپہر 3 تا 5 بجے تک اپنے دفتر میں کھلی شہری کا انعقاد کریں، تھانے میں آنے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کر کے میرٹ پہ ایف آئی آر کا اندراج اور متاثرین کی بروقت داد رسی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تھانہ کنگنپور کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں نے دن دہاڑے سپر سٹور پر لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور نقدی لوٹ لی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار کرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کے خلاف متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی۔ بوہانہ میں ضلعی انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف متحرک، اسسٹنٹ کمشنر لالیہ نے سانگر صدات میں کارروائی کرتے ہوئے 35 سالہ علی سے قبض رقبہ گزار کے مالکان کے حوالے کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں سید جعفر علی شاہ گدی نشین دربار عالی حضرت پیر رنگ شاہ بخاری خاکی سلطان، جناب میں شکریہ ادا کردہ ڈی سی چنیوٹ صاحب دا، اے سی رانا کامران اشرف لالیاں دا کہ انہوں نے جناب ساڑی عرصہ دراز 35 سال تو قبضے دی زیر زمین سید منور حسین شاہ جانی شاہ دا جڑے کہ فوت ہو گئے، ہن وہ زمین سید سجاد حسین شاہ ولد سید منور حسین شاہ دے کول آئی تے انہاں سانو زمین واگزار کروا کے سید مظہر حسین شاہ ولد احمد علی شاہ سید ظفر بادشاہ تے سید غلام حسین شاہ دے حوالے کیتی ہے۔ جناب اسی سارے اپنا انتظامیہ دا، اے سی صاحب ڈی سی صاحب دا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ ساڈی کروڑاں روپے مالیت دی زمین انہاں واگزار کروائی ہے تے ایک انہاں ظلم دے خلاف احتجاج کیتا ہے تے مظلوم دا ساتھ دیتا نے۔ جناب اسی شکریہ ادا کرتے ہیں سارے انتظامیہ دا، خصوصاً طور تے ڈی سی چنیوٹ صاحب دا، ڈی پی او صاحب دا، ڈپٹی صاحب دا، اے سی لالیاں رانا کامران اشرف صاحب دا، گلداور زید حسین کھوکھر صاحب دا، پٹواری موسیٰ صاحب۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا کی حدود میں بھی قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ ہسپتال انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے دیواریں تعمیر کرنا شروع کر دی۔ معاملہ کیا ہے، تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ چونیا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں تمام سرکاری اداروں اور افسران کی آنکھوں کے سامنے ہسپتال کی باؤنڈری کے اندر قبضہ، اینٹوں کے ساتھ دوسرا تعمیراتی سامان آیا، کئی مستری اور مزدور لگے، دیواریں تعمیر ہوئی۔ ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال چونیا اور اسسٹنٹ کمشنر چونیا خاموش رہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لینڈ اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ قصور ماہم آصف ملک کی جانب سے انکوائری پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا سے رپورٹ طلب کی گئی تو اسسٹنٹ کمشنر چونیا نے ہسپتال کے اندر ناجائز قبضے سے صاف انکار کر دیا اور رپورٹ میں ایک نیا قصہ چھیڑتے ہوئے 62 کنال 5 مرلے پر مشتمل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو ہی 31 کنال 18 مرلے پر ناجائز قابض قرار دے دیا۔ عوامی حلقوں میں بازگشت کرتی افواہیں اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی مضحکہ خیز رپورٹ کی روشنی میں سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کہ تحصیل انتظامیہ، محکمہ مال کے افسران و ملازمین اور پرائیویٹ شخصیات کے گٹھ جوڑ سے ہسپتال کی اس قیمتی زمین کو ہڑپ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے جو ہسپتال کے قیام کے وقت 1972 میں ہسپتال کو وقف تو کی گئی، لیکن وقف کرنے کا کوئی نظام نہ ہونے کے باعث اب محکمہ مال کے افسران و ملازمین کی جیبوں کے گرم ہونے کے ساتھ موٹی آمدن کا باعث بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے اگر اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی رپورٹ کا بغور جائزہ لیں تو کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات اس رپورٹ میں بولے گئے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ہسپتال کی حدود میں ان دیواروں کی تعمیر کا آخر مقصد کیا تھا؟ ان دیواروں کی تعمیر کے لیے فنڈ کہاں سے آیا؟ ان دیواروں کی تعمیر کے لیے 9 اور 10 محرم کی چھٹیوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ہسپتال کی حدود میں تعمیرات کرنے والے لوگ کون تھے اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی؟
ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان تعمیرات کے لیے کوئی سرکاری فنڈ منظور ہوا اور نہ ہی یہاں کوئی سرجیکل یونٹ تعمیر ہونا تھا، بلکہ یہ تعمیرات ہسپتال میں اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی ملی بھگت سے اور تحفظ سے ناجائز قبضے کی غرض سے کی گئی۔ رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے بظاہر اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی نزدیک کی نظر کمزور معلوم پڑتی ہے کہ انہیں 35 سال پہلے تعمیر ہوئی مسجد کا قبضہ تو نظر آ گیا، لیکن ان کی اپنی سربراہی میں ہسپتال کی حدود میں ہوا تازہ ترین قبضہ نظر نہ آ سکا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ہسپتال کی حدود میں ناجائز قبضے کی غرض سے غیر سرکاری افراد سے کروائی گئی تعمیرات پر بددیانت افسران و ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین بوٹا جیٹ کے ساتھ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چھانگا مانگا میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ مقام کے علاقے میں نامعلوم چور متعدد گھروں کے تالے توڑ کر 4.5 لاکھ تولے طلائی زیورات، لاکھوں روپے نقدی اور دیگر قیمتی مال مسروقہ چوری کر کے فرار ہو گئے۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ کا شدید احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وارداتوں سے شہری خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چانگا مانگا میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ مقام کے علاقے میں نامعلوم چور متعدد گھروں کے تالے توڑ کر 4.5 تولے طلائی زیورات، لاکھوں روپے نقدی اور دیگر قیمتی مال مسروقہ چوری کر کے فرار ہو گئے۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ کا شدید احتجاج کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وارداتوں سے شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ قصور اور گردنواں میں ڈاکو راج قائم۔ تھانہ صدر کے علاقہ بائی پاس کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے مختلف وارداتوں میں 2 تاجروں کو لوٹ لیا۔ پہلی واردات میں تاجر عبدالرحمان سے 23 لاکھ کی نقدی اور موبائل فون، جبکہ دوسری واردات میں تھانہ کھڈیا کے قریب ندیم نامی تاجر سے 9 لاکھ روپے نقدی لوٹ کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے الگ الگ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ڈیرہ غازی خان میں تھانہ لکھا کے علاقہ تکڑا شمالی میں 3 ملزمان نے پانی بھرنے کے لیے آنے والے میاں بیوی کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ملزمان نے پہلے خاوند کھیروں پر تشدد کیا اور پھر اسے باندھ کر اس کے سامنے خاتون کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے کپڑے چھین لیے۔ کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس اسد چھانڈیا نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ملزمان کے خلاف فوری مقدمہ درج کر کے انہیں 24 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں تھانہ لکھا کے علاقہ تکڑا شمالی میں 3 ملزمان نے پانی بھرنے کے لیے آنے والے میاں بیوی کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ملزمان نے پہلے خاوند کھیروں پر تشدد کیا اور پھر اسے باندھ کر اس کے سامنے خاتون کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے کپڑے چھین لیے۔ کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس اسد چھانڈیا نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ملزمان کے خلاف فوری مقدمہ درج کر کے انہیں 24 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ راول پنڈی میں گرجا روڈ پر واقع غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کی لوٹ مار، جعلی LPO دیکھا کے لوگوں کو ماموں بنانے لگے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمیر احمد کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA کے زیر انتظام علاقے گرجا روڈ پر واقع غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی میاں محمد بخش سٹی مالکان کی جانب سے جعلی اور بوگس NOC اور LOP بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں محمد بخش سٹی کو قانونی حیثیت دینے اور اپنے کلائنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے جعلی NOC اور جعلی LOP بنایا گیا ہے، جسے بنیاد بنا کر سادہ و معصوم شہریوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ RDA کی جانب سے میاں محمد بخش سٹی کو LOP یعنی لے آؤٹ پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت جلد اس کا NOC بھی حاصل کر لیا جائے گا، جبکہ دیگر انویسٹرز اور ڈیلرز کو یہ تک بھی کہا جا رہا ہے کہ RDA حکام نے مذکورہ سوسائٹی کو NOC جاری کر دیا ہے، اس لیے آپ لوگ بے دھڑک ہو کر اس سوسائٹی میں اپنی سرمایہ کاری کریں، آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان نہ صرف عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں، بلکہ انہیں جعلی NOC اور LOP دکھا کر اور بتا کر لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، جو کہ نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ قانونی طور پر دھوکہ دہی اور فراڈ کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تاہم RDA ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اس کے پاس رقبہ بھی موجود نہیں، لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب مختوم طارق نے تحریک انصاف کی خاتون رکن شازیہ کمل کو ممبر اوورسیز کمیشن لاہور نامزد کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اس حوالے سے اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین مختوم طارق محمود سے شازیہ کمل نے ملاقات بھی کی۔ نوٹیفکیشن جاری کرنے کی تقریب کے موقع پر تحریک انصاف کی خاتون رکن اقصی حیات کرنل ریٹائر عبید دستگیر بھی موجود تھے، جنہوں نے نئی ذمہ داریاں ملنے پر شازیہ کنول کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر شازیہ کنول نے کہا کہ میں پارٹی قائد عمران خان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری دی۔ انشاءاللہ میں ان کی توقعات پر پورا اتروں گی۔
چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بہاولپور کے زیر اہتمام کھلی کچہری کا انعقاد. شہریوں کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری. پیش ہے ہمارے نمائندے مغل اسامہ کاشف کی یہ رپورٹ. بہاولپور کے نوائی علاقے چک نمبر 83 ڈی بی اڈا مگدی میں چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی وائس چیئرمین چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور ڈاکٹر محمد افضل، منیجنگ ڈائریکٹر چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور طارق محمود بخاری اور ایم پی اے سانو الحق پی پی 245 نے شرکت کی اور انہوں نے سائلین کے مسائل سنے اور انہیں موقع پر حل کرانے کے احکامات جاری کیے. چودھری سانو الحق نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، الرحمن الرحیم. اج الحمدللہ اسی چولستان دے وچ چولستانیاں دے مسائل دے حل دے حوالے نال موقع دے اوتے بھی افسران بخاری صاحب جو ایم ڈی چولستان ہیں، دیگر افسران جو اے سی صاحب اور دیگر پولیس ڈپارٹمنٹ سے کھلی کچہری کا انعقاد کیتا اور اسی کوشش کیتی ہے کہ لوکاں نوں جو بھی انہاں دے مسائل آ انہاں دے موقع دے اوتے انہاں دی دہلیز دے اوتے حل کیتے جان. اور خاص طور سے چودھری پرویز لائی صاحب نے جو چولستانیاں واسطے جو سوچ رہے ہیں کہ انہاں دی الاٹمنٹ جلد تو جلد کمپلیٹ کرائیے، اس الاٹمنٹ دے حوالے نال جو بھی مسائل سی اسی انہاں دے سنے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی جلد از جلد کوشش کریں گے کامیاب ہوئیے اسی انہاں دی الاٹمنٹ کرائیے، انہاں دے پانی دے مسائل حل کرائیے. اور جڑا اسی چودھری صاحب دی خاص ایفرٹس جڑیاں سی جنہاں انہوں نے زر لگان کٹ کیتا پراپرٹی رائٹ لین واسطے قیمت سی وہ کٹ کیتی ہے، وہ بھی اسی سوات پریس کلب یونین آف جرنلسٹ کے سالانہ انتخابات برائے سال 2023 مکمل. رفیع اللہ خان سوات پریس کلب اور عیسیٰ خان خیل یونین آف جرنلسٹ کے بلا مقابلہ صدور منتخب ہو گئے. الیکشن کمیٹی کے مطابق مقررہ وقت تک کسی دوسرے پینل نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے. پریس کلب کے لیے دیگر ممبران میں انوار شاہ نائب صدر، مراد علی خان جنرل سیکرٹری، نیاز محمد باچا ڈیپٹی جنرل سیکرٹری، کامران کامی جوائنٹ سیکرٹری، جبکہ یونین آف جرنلسٹ کے دیگر ارکان بھی عثمان علی نائب صدر، ہارون سراج جنرل سیکرٹری، انوار انجم جوائنٹ سیکرٹری شامل ہیں. بنو ڈویژن کے ضلع شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کے متاثرین نے میران شاہ پریس کلب کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا. تفصیلات جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. اندرون سرائے بازار سے کالے جھنڈے اور بینرز اٹھا کر پریس کلب کی طرف مارچ کیا. پریس کلب کے سامنے بیانات کرتے ہوئے چیف آف ممت خیل ملک شاہ جہان، ملک عطا الرحمن، ملک محمد سعید، سکندر اعظم، ملک فاروق و دیگر کا کہنا تھا کہ اگر 5 دنوں میں ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم مجبوراً اپنے احتجاج کا سلسلہ وسیع کریں گے اور اس میں اسلام آباد اور راولپنڈی کا مارچ بھی شامل ہے. کمیٹی مشران نے وزیرستان کے سب مشران ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر اور آل سیاسی مذہبی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ متاثرین 7 سال سے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں. ہمارے ساتھ سول اور عسکر انتظامیہ کی جانب سے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں لیکن ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا. ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے مطالبات کو فوری طور پر عملی شکل دی جائے. ان کے مطابق آپریشن ضرب عضب کے متاثرین ظفر ٹاؤن، اندرون سرائے بازار کے لوگ ابھی بھی خیموں اور ٹینٹوں اور کرایوں کے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں. پی ڈی ایم اے کی طرف سے غیر قانونی طور پر متاثرین کو گزارا مالی امداد بند کیا گیا ہے جو سراسر ظلم ہے کیونکہ متاثرین نارنگ منڈی کے علاقہ گندوال میں مین روڈ کی تعمیر رکوانے پر اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں. باثر افراد نے چودرہر دہانے کے لیے نارنگ منڈی کے علاقہ گندوال صبح اسٹاپ کے قریب جاتری کے راجپا کی پٹری پر تعمیر ہونے والے پی سی سی روڈ کو رکوا دیا. عوام کا شدید احتجاج. مقامی بزرگ رہنما بابا محمد یعقوب، محمد اشرف، شفاقت علی اور سبحان علی کی قیادت میں مظاہرین نے شدید احتجاج کرتے کہا کہ مذکورہ پٹری درجنوں گرانوں اور سینکڑوں ننھے منھے طلباء طالبات کی واحد گزرگاہ ہے. کچا راستہ ہونے کی وجہ سے راہگیر سانس، دمہ، گردوں اور دیگر مہلک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. گرد حلود ماحول میں سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے. رکن صوبائی اسمبلی چودھری عمر رفتار ڈیلو کے فنڈ سے تعمیر جاری تھی کہ بعض افراد نے عوام دشمن کا واضح ثبوت دیا. مدتوں بعد مذکورہ روڈ کی سنی گئی تھی. مزید جانتے ہیں متاثرین سے کیا کہتے ہیں. جی نہر دی پٹی یہ راستہ عمر صاحب نے، ایم پی اے صاحب نے منظور کرایا
ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਿਆ 224 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਨਾਲ 80 ਫੁੱਟ ਪੀਸੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਸਰ पार्टी ने इन्हें रखा। गोंदवाल सूए की पटरी पे रास्ता बन रहा है जो कि काफी गांवों को लगता है, काफी डेरों को लगता है। ये सियासी इंतकाम की वजह से रुकवाया गया है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस रास्ते को दोबारा से बनवाया जाए, क्योंकि ये हमारा राइट है। हम खामखा ये एहतजाज नहीं कर रहे, हमारा राइट है, इसलिए ये रास्ता दोबारा बनवाया जाए। बहुत जरूरी है बच्चों स्कूल जाने वास्ते भी तो होर भी लोग जिहड़े आमदो रफ्त करते हैं। बारिश पैंदी है तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। लिहाजा इन्हूं जल्दी तो जल्दी पीसी पा के सड़क मुकम्मल कर देनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी करके आवाम के दुख का मुदावा कौन करेगा? इंतजामिया इंसानी हमदर्दी के तहत सख्त नोटिस ले और हंगामी बुनियाद पर मज़कूरा रोड की तमीर को यकीनी बनाए। ये आवाम का बुनियादी हक है जो हर सूरत मिलना चाहिए। कैमरामैन खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा।